وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا. surely we'll test you. اب یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ دنیا میں آئے ضرور امتحان ہوگا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مطلب یہی ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت اس نے بنائی کس لیے؟ کہ تمہارا امتحان لے. اس دنیا میں ہم کس لیے ہیں؟ آزمائے جانے کے لیے. چھانٹ پٹک کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے، تو ضرور آزمائش ہوگی. چلے مان لیا. کس چیز میں آزمائش ہوگی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی. یہ ہے مصائب خمسہ. کیا ہے؟ مصائب خمسہ. خمسہ کہتے 5 کو. کون سے مصائب خمسہ؟ 5 مصیبتیں. بشیئن، کسی بھی چیز کے ساتھ، تھوڑی یا زیادہ. من الخوف، خوف میں سے. نمبر 1 ہے خوف. خوف کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں حقیقی خوف اور کچھ ہوتے ہیں وہمی. کچھ ہے حقیقی خوف یعنی they are there, you have to be fearful. اور کچھ کیا ہے؟ ہمارے ذہن کی تخلیق. کس کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم؟ اندھیرے سے، اور سانپ سے، بلی سے، کتے سے، کاکروچ سے، چھپکلی سے، اور جن بھوت سے، اور مستقبل کے حالات سے، دنیا کے حالات سے، لوگوں سے، مرنے سے. کتنے خوف ہیں؟ اگر آپ لسٹ بنائیں تو ایک وقت لگے. اور کچھ تو ہر وقت دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسپر کرتا رہتا ہے، وہ بے وجہ کے خوف پڑے رہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ آزمائے ضرور جاؤ گے. سب سے پہلی چیز جس میں پڑتا ہے انسان وہ خوف ہے. ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا، ہوش سنبھالنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے جو مصیبت اس پہ آتی ہے وہ کیا ہے؟ خوف. ڈراتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت میں تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. اور باقی طبعی خوف ہے. سانپ کا ڈر یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عصا سے ڈر گئے تھے. تو یہ انسان کے اندر ہے، آزمائش ہے نا انسان کی، اس لیے وہ خوف کا ایک احساس رکھا گیا. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. والجوع، اور بھوک سے آزمائیں گے. بھوک کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، اس کھانے کی چاہت کی شدت کے ساتھ. یعنی ایک طرف ہے کچھ نہیں، دوسرے چاہت بھی شدید. کچھ لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہ ہو لیکن اشتہا نہیں ہوتی، انہیں کوئی بھوک نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ تھوڑی دیر بھی صبر نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ نہیں تو چنگم چباتے رہتے ہیں. تو جو کیا ہے؟ بھوک. اچھا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کبھی تو انسان کے پاس کھانا ہوتا نہیں، قحط ہو جاتا ہے. کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے، چیزیں تو بازار بھرے پڑے مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، خرید نہیں سکتے. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کھانا گھر میں رکھا ہوا، پیسہ بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے. اور یہ چیز اب کتنی زیادہ ہوگی. بعض تکلیفیں حلق میں ہو جاتی ہیں، کھانا نگلا نہیں جاتا. بعض معدے میں ہو جاتی، السر وغیرہ ہو جاتے، جس کی وجہ سے بہترین سے بہترین کھانا پکا کے دوسروں کے آگے رکھ دیتے، خود ایک نوالا نہیں کھا سکتے. یہ بھی آزمائش ہے. تو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے انسان. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی. بزنس ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، سیل زیادہ نہیں، یا اسی طرح کچھ چوری ہو گیا، کچھ ڈیمیج ہو گیا، کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا. مال کی جمع ہے اموال. مال میں کیش بھی آتا ہے، مال میں چیزیں بھی آتی ہیں، مال میں جانور بھی آتے ہیں. 3 چیزوں کے لیے عربی میں مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی جانور مر گئے، کبھی گھر کا سامان چلا گیا، سیل گڈز ہیں وہ ختم ہو گئے، نقدی چلی گئی یعنی کرنسی چلی گئی. والانفس، اور نفسوں کی کمی. انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو. اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیماری اور موت. اچھا بیماریوں میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتی ہیں، وائرسز پھیل جاتے ہیں، ہلاکت خیز بیماریاں. برڈ فلو کا کتنا خوف ہے انسانوں کو. تو یہ کمی ہوتی رہے گی، اس کا نقصان بھی ہوگا. والثمرات، اور پھلوں کی کمی. کبھی پھل آتے ہی کم ہے، پیداوار کم ہو جاتی. کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں، ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں. کبھی کیڑا لگ جاتا ہے ان کو. ثمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، تو اولاد کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی رہتی ہے. کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی ویسے ستاتے ہیں. وبشر الصابرین، ان سارے مواقع پر کیا کرو؟ صابرین کو خوشخبری سنا دو. کب؟ جب ڈر لگے، جب بھوک لگے،
جب مال کھو جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی کمائی ہوئی چیز، اولاد یا پھل وغیرہ میں سے یا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے، تو اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، پریشان نہ رہے، غلط باتیں نہ کرے، غلط رویہ اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے۔ تو ایسے لوگ جو ٹھہر جائیں، انتظار کریں اس بات کا کہ حالات بدل جائیں، ان کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو، ان کے لیے گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا، یہ صرف عام انسانوں پہ نہیں آتی، پیغمبروں پر بھی آئیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے، قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائشیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض۔